اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو، سلسلہ گفتگو جو ہے مبطلات نماز، شکریہ، جزاک اللہ، کافی سلسلہ گفتگو ہماری مبطلات نماز کے سلسلے چل رہی تھی کہ مبطلات نماز کتنے ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ 12 ہمارے مبطلات نماز ہے۔ مبطلات نماز کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے نماز باطل ہو جاتی ہو، اس کی جمع اگر کہ مبطلات، مبطل جس سے نماز باطل ہو جائے، باطل، اور مبطلات یعنی جو باطل کی جمع ہوتی ہے اس کو، جیسے سنگولر اور پلورل۔ تو لہذا 12 چیزیں تھیں جس میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی کسی ایک شرط کا ختم ہو جانا۔ یعنی اگر جو ہے لباس نجس ہو جائے درمیان نماز میں، یا پھر کسی سے کلام کر لے، تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا تھا۔ دوسرے میں نے عرض کیا کہ وضو یا غسل کا باطل ہو جانا۔ نماز کے درمیان انسان کا وضو یا پھر غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو غسل باطل ہو گیا، یا پھر یہ کہ وضو یعنی حدث اصغر یا حدث اکبر۔ یہ حدث اصغر اور حدث اکبر کیا ہے میں عرض کروں گا۔ ہاں، ایک چھوٹا حادثہ، حدث یعنی حادثہ، کوئی حادثہ، اس کو یعنی کیا کہتے ہیں، آپ کے بالکل مؤدبانہ الفاظ استعمال کیا گیا، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر مثال کے طور پر ری کا خارج ہو جانا، یعنی گیس کا خارج ہو جانا، یا پھر حدث اکبر یا پیشاب یا پاخانے کا جو ہے خارج ہو جانا، تو اس سے وضو آپ کا یا غسل آپ کا باطل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ بہرحال اگر ضعیفی اور ناتوانی اور کمزوری کی بنا پر، بدن پہ زیادہ جو ہے ویٹ آنے کی بنا پر، بہرحال اگر انسان جو ہے اگر ایک بیماری مبتلا ہے کہ جس سے پتہ نہیں چلتا ہے، یہی چیز میں وائرل کر رہا تھا ویڈیو، کسی نے سوال کیا کہ مولانا مجھے ایک بیماری ہے کہ مجھے منی کے قطرات جو ہے خارج ہوتے رہتے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں، آپ کو غسل کرنا ہے، ایک بیماری ہے بس، اس کے بعد آنا ہے حالت نے آپ غسل کر کے واپس آئے، نماز پڑھنے کے کھڑے ہوئے۔ اگر نماز کے درمیان، یہی جو اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر منی کے خطرات اگر نکل جاتے ہیں بے اختیار، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ میں نے اس کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ اور میں تفصیل سے انشاءاللہ اپنے آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل سے دریافت کروں گا، تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ دین اسلام بہرحال جو ہے رحمت کا نام ہے، زحمت کا نام نہیں ہے۔ اور آگے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ عمدن ہاتھوں کو خشوع اور ادب کی نیت سے باندھنا تو نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا سورہ الحمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینا، اپنے چہرے کو قبلے سے منحرف کر لینا نماز کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد میں نے چھٹی چیز عرض کیا کہ جان بوجھ کر کلام کرنا، اور اس کے پہلے میں عرض کیا کہ جو ہے جان بوجھ کے کلام کرنے میں یہ ہے کہ اگر ایک حرف بھی اگر کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو جواب دینے کی خاطر اگر آپ جو ہے آواز نکال رہے ہیں، بھلے ایک لفظ ہو، جیسے میں نے کہا قے، تو قے کی مثال میں نے دیا تھا قاف زیر قے۔ قے کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ کہتے ہیں کہ حفاظت کرو، کسی کو بولنا اپنی کوئی چیز وہاں سے جو ہے گر رہی ہے، یا کوئی چیز جو ہے پھسل رہی ہے وہاں سے، ہم نماز کے ہاتھ میں قے ایک حرف ہے کہ یہ کہنے سے بھی لوگ متوجہ ہونے کی بنا پہ آپ کی نماز باطل۔ جان بوجھ کر نماز میں کلام کرنا، یا پھر جو ہے قہقہے لگا کے ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ احتیاط واجب کی بنا پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو اتنی زیادہ ہنسی آئی کہ چہرہ اس کا نہیں، ہنسی کو روکنے کی بنا پر اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تب بھی نماز احتیاط واجب کی بنا پر
ٹوٹ گئی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کھانسنا ڈکار لینا نماز میں حرج نہیں رکھتا، اور احتیاط لازم ہے کہ نماز میں اپنے اختیار سے آہ نہ کھینچے، گریہ نہ کرے، لیکن کلمہ اخ اور آ اور اس طرح کا کلمہ اگر جان بوجھ کر کہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی نماز میں کیا نہیں کرنا ہم کو، کسی چیز کو سوچ کے، مصیبت و بلا کو سوچ کے نماز باطل، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ بہرحال اخ، تو یہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسے کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے کہے اور کہتے وقت آواز کو بلند کرے اس قصد سے کہ کسی چیز کو دوسروں کو سمجھائے، حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں اور کوئی آپ سے آ کے سوال بھی کر رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ متوجہ بھی کر رہے ہیں یا سبحان اللہ کہہ کے متوجہ کریں تو ایسی صورت میں نماز آپ کی باطل نہیں ہے۔ البتہ ان حروف کے علاوہ، یعنی اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے علاوہ اگر ایک حرف بھی ایسے قاف زیر قی، یہ قی کہنا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اگر نماز گزار اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسی عبارت دوسرے کو کسی مطلب سمجھانے کے قصد سے کہے اور بالکل ذکر کا قصد نہ کرے، اس طریقے سے لفظ کو اصل معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کرے یا دونوں چیز کا قصد کرے، اس طرح سے کہ کلمے کے دونوں معنی میں استعمال کیا ہو، اس کی نماز باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ جاہل قاصر ہو اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، ان حروف کے علاوہ کسی اور حرف کو استعمال کرے نماز باطل ہے۔ اب ان حروف کا استعمال کسی کو کچھ سمجھانے کے خاطر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ ہیں لیکن آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جانب، یعنی متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کی نیت آپ کی یہ ہے کہ متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، نماز آپ کی باطل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ 4 واجب سجدے کے علاوہ قرآن کا نماز میں پڑھنا حرج نہیں رکھتا، اور ان 4 آیتوں کے پڑھنے کا حکم مسئلہ نمبر انشاءاللہ اس کے پہلے جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو 4 واجب سجدے کے علاوہ قرآن کا نماز میں پڑھنا حرج نہیں رکھتا، یعنی اب وہ جو میں نے کہا کہ 4 جو واجب سجدے ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں گے، جن کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ ہم نے نہیں کیا تو پھر نماز گناہ ہو جائے گا سجدہ نہ کرنے کی بنا پہ، ہم نے سجدہ اضافہ کر دیا تو ایک رکن کا اضافہ ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ جو اس کے پہلے عرض کیا تھا وہی بات یہاں پر دہرا رہے ہیں۔ نماز میں دعا کرنا حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کریں۔ عربی میں دعا کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا، مثلا کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، خدا مجھ پہ حج واجب قرار فرما، یا پھر یہ کہ الہی ہذی صلاتی صلیتھا، خدا میری اس نماز کو قبول فرما، الہی ہذی صلاتی صلیتھا، جس نماز کو میں نے پڑھا ہے، لا لحاجت منک الیہا، تجھے اس نماز کی حاجت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھے اس کی نماز کا تو محتاج نہیں ہے، ولا رغبت منک فیہا الا تعظیم و طاعۃ و اجابۃ لک، یہ میں نے تیری رغبت حاصل کرنے کے لیے اور تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے میں نے ادا کیا ہے۔ الہی ان کان فیہا خلل اور نقص من رکوع او سجود، خدایا اگر اس نماز میں رکوع میں یا سجدے میں کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرما۔ یہ دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرج، جو دعا کرتے ہیں وہ تو اردو میں کرتے ہیں ہم لوگ، جی نماز ختم کرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد کی بات، یہ آپ قنوت میں جو آپ دعا کر رہے ہیں، قنوت میں دعا کر رہے ہیں تو اس کے لیے کہیں نماز میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو آپ بہرحال اس کو جی اردو کا استعمال نہیں کرتا، عربی ہی میں آپ کو دعا پڑھنا رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر نماز کے حمد اور سورہ اور اذکار کے کسی حصے کو جان بوجھ کر یا احتیاطاً چند دفعہ پڑھے تو حرج نہیں ہے۔ حمد سورہ اور اذکار کے کسی حصے کو اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں، مثال کے بعد آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا، میں نے کہا کہ 2 رکعت نماز حالت یقین میں پڑھنا امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی یقین کی حالت میں پڑھنا شک کی حالت میں 50 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہی، مولا کا اس قول کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اب نماز کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اب یاد ہے آپ کو، یا الرحمن بولنا تھا میرے کو لیکن الرحمن بول دیا میں،
پھر سے آپ دوہرا سکتے ہیں الرحمن الرحیم. جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میں نے صحیح تلفظ کیا ہے، آپ دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کو یقین ہو جانا کہ میں نے صحیح پڑھ لیا، آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جان بوجھ کر قہقہے لگانا نماز کو باطل کرتا ہے، گرچہ بے اختیاری طور پر ہو، لیکن اس کے مقدمات اختیاری ہوں. بلکہ اگر مقدمات بھی اختیاری نہ ہو، چنانچہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے وقت باقی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت نہ ہو نماز صحیح ہے. اور قہقہے سے مراد بلند آواز سے اس طرح ہنسے کہ آواز کو کھینچے اور گلے میں گھمائے، لیکن آواز سے ہنسنا جو عرفاً قہقہ شمار نہ کیا جائے نماز کو باطل نہیں کرتا. لبوں پہ اگر تھوڑی سی مسکراہٹ اگر آ گئی ہے، مسکراہٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. لیکن قہقہے عرف عام میں سے کہتے ہیں کہ قہقہے لگا کے ہنس رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ قہقہے لگا کے نماز میں ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے. اگر نماز گزار جان بوجھ کر بغیر آواز کے ہنسے یا بھول کر آواز کے ساتھ ہنسے، اگر نماز کی شکل خراب نہ ہو تو اس کی نماز اشکال نہیں رکھتی. یعنی جان بوجھ کر انسان کیا کر رہا ہے، بغیر آواز کے ہنسے یا بھول کر آواز کے ساتھ ہنسے. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر ہنس رہے ہیں تو نماز باطل ہے، آپ نہیں ہنسنا ہے. بھولے سے اگر آپ مثال کے طور پر ایک با ایک کچھ ایسی بات ذہن میں آ گئی ہے، سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا، نماز ہم پڑھ رہے تھے، سامنے کچھ ایسا مثال کے طور پر ایک بندہ جا رہا تھا، جاتے پھسل کے گر گیا، ایک قدم سے جو ہے ہنس دیے، آواز کے ساتھ ہنس دیے. کہ آواز کے ساتھ ہنسنے اگر نماز کی شکل خراب نہ ہو تو اس کی نماز اشکال نہیں رکھتی. جان بوجھ کر کو تو نماز باطل ہے. لیکن اگر اتفاقاً آپ کے سامنے ایک حادثہ ہو گیا، ایک بندہ چل رہا تھا پھسل کے گر گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے پھسل گر گیا، اب وہ ایک بہرحال ایک فطری بات ہے، انسان کو ہنسی آ ہی جاتی ہے. جی انسیڈنٹلی جو ہوتا ہے، اگر آواز کے ساتھ بھی ہنس دیا ہے اچانک بے اختیاری حالت میں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز اشکال نہیں رکھتی. جان بوجھ کر اگر ہنسیں گے آواز کے ساتھ نماز باطل ہے، یہ مسئلہ تھوڑا ذہن میں رکھیں. نیند کی جھپکی آئی تو ہاں، نیند کی جھپکی اگر آئی ہے تب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا، یعنی پچھلے جو ہے نماز، ایک منٹ میں نکالتا ہوں. اگر جانتا ہو کہ ہاں، اگر جانتا ہو کہ اپنے اختیار سے سویا ہے اور شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے درمیان بھول گیا ہو کہ نماز میں مشغول ہے اور سو گیا تھا، اس کی نماز اس شرط کے ساتھ جو اس سے پہلے والے مسئلے بیان کیا گیا. یہاں پر آگے دیکھیے، جس شخص کو بے اختیار نیند آ گئی ہو، اگر معلوم نہ ہو کہ نماز کے درمیان نیند آئی ہے یا نماز کے بعد، تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جانتا ہو کہ جس مقدار میں نماز بجا لایا ہے اتنی مقدار میں تھا کہ جسے عرفاً نماز کہا جائے. مثلا اس کی انسان کو یاد ہو کہ نیت تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور ایک سجدے کو نماز میں بیداری کی حالت میں بجا لایا ہو. اگر سجدے میں گیا انسان، نیند آ گئی اس کو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اگر نیند آ جاتی ہے انسان کو، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ بے اختیاری صورت میں آئی تو پہلے جو انجام دے چکا ہے، اس کو شک یہ ہو کہ میں جو سو گیا ہوں، یعنی نیند جو مجھے آ گئی، اچانک جو مجھے نیند کی جھپکی آ گئی ہے، تو وہ کس حالت میں آئی ہے، کہاں آئی ہے، پہلے وہ دیکھنا ہوگا، پھر اس اعتبار سے آپ کو مسئلہ بیان کیا جائے گا. لیکن یاد نہیں رہا، بھولے سے اگر جو ہے نیند کی جھپکی لگ گئی، اپنی فوراً متوجہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. کر سکتے، بسم اللہ کیا کیجیے. ہاں 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 جی، بالکل 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 کرنے میں دعا ہے نا، یہ بھی تو میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا کرنے میں نماز میں کوئی حرج نہیں. خدایا تو امام حسین کو قتل کرنے والوں پہ لعنت فرما، ان کے عذاب میں اضافہ فرما، یہ دعا ہے، بشرطے کہ آپ عربی میں دعا کریں. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و اولادہ. دوسرے لینگویج کا استعمال ہے. پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الگ سے قرآن کی آیت کے علاوہ دعا کرنے کے سلسلے سے ایک مسئلہ تھا، میں نے ابھی عرض کیا. جی جی کہاں تھے ہم لوگ؟
اس کے پہلے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ نماز میں رونا کیسا ہے، گریہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر نماز گزار جان بوجھ کر اپنے اختیار سے آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کو دنیاوی امور کے لیے یا کسی میت کی یاد میں گریہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ دنیاوی کبھی کبھار نماز پڑھتے ہوئے اس کے مطلب جو عبادت سے جو ہے آنسو آ جاتے، جی اس کا کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، پہلے تو میں ایک مرحلہ طے ہو جائے ہمارے کہ دنیاوی غموں کو لے کر کے، مصیبتوں کو لے کر، صعوبتوں کو لے کر کے خدایا میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی میں جہاں کہاں غریب ہوں، وہ سامنے گھنٹہ بجانے والا ہے، وہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنایا جا رہا ہے، وہ رونا شروع کر دیا بندہ قرآن نماز میں، نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر مولا حسین کے سجدے کا خیال اگر نماز گزار جان بوجھ کر اپنے اختیار سے آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے دنیاوی امور کے لیے یا کسی میت کی یاد میں، کسی اپنا گزر گیا ہے، سو میں گھر پہ میت ہوئی، نماز مغرب پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا، اچانک اس کو بندے خدا کی یاد آ گئی، اگر اس کو یاد کر کے رو رہا ہے تو کیا کریں؟ احتیاط واجب کے بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر نماز گزار بے اختیار گریہ کرے اس طرح سے کہ گریہ اس پر غالب آ جائے اور خود کو روک نہ سکے، چنانچہ اس کی مقدار مقدمات اختیاری ہو، تو جان بوجھ کے گریہ کرنے کا حکم رکھتا ہے، یعنی احتیاط واجب کے بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یہ بہرحال یہ بات، بلکہ اگر مقدمات بھی اختیار نہ ہو، چنانچہ اگر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے وقت باقی ہو اور وہ شخص بغیر گریہ کے نماز پڑھ سکتا ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر لازم ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ دنیاوی اگر جو ہم مصیبتوں کو، صعوبتوں کو، مشکلات کو سوچ کر یا پھر کسی اپنے گزر جانے کے بنا پر ہم رو رہے ہیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اگر نماز گزار پر گریہ اس طرح سے غالب آ جائے، اب یہاں پر ایک بات آپ جو سوال کر رہے تھے ابھی وہ یہاں پر آیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے وہ دیکھ لیں۔ اگر نماز گزار دعا کی جگہ پر دنیاوی حاجات کو طلب کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں تذلل یعنی بے چارگی، انکساری اور تواضع کی نیت سے گریہ کرے اور اپنی حاجات اس سے مانگے تو حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ مصیبتیں جو گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے اس کو سوچ کر رونا، ایک دوسرا جو مسئلہ یہاں بیان کیا جائے، اگر نماز گزار دعا کی جگہ پر دنیاوی حاجات کو طلب کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں بے چارگی اور انکساری اور تواضع کی نیت کے سے گریہ کرے اور اپنی حاجات اس سے مانگے تو دعا کرنا، یہ دعا کرنے ہی میں آئے گا۔ دعا کرتے وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جا رہا ہے تو دعا کرنے کی حالت میں اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن عربی میں وہاں پڑھنا ہے، لیکن عربی میں پڑھنا ہے، خدا بینک بیلنس دے دے میرے کو، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے 1399 یعنی 1389 سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا قصد قربت یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے اور خدا کی بارگاہ میں قریب ہونے کی نیت سے گریہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا۔ یعنی اگر انسان نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصائب سید الشہداء، مصائب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر نگاہوں میں رکھ کے گریہ کر رہا ہے تو اس کی نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، چاہے وہ آواز سے روئے یا پھر آہستہ روئے۔ یہ خیال آتا ہے کہ اپن سجدے میں جا رہے ہیں جی تو مولا میں تو اپنا سر سجدے سے اٹھا لوں گا مگر ہاتھ نہیں اٹھا سکے تو اگر آپ یہ تصور ہو کے مسئلہ اگر وہ گریہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی حاجات طلب کرنے کے لیے یا مصیبتوں کو یا مظالم کو سوچ کر گریہ کر رہا ہے، بغیر آواز کے ہی گریہ کر رہا ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے سے جو مصائب گزرے ہیں، آلام گزرے ہیں، جو مصیبتوں کے پہاڑ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر توڑے گئے ہیں، ان مصائب کو ذہن میں لا کر تصور کر کے اگر گریہ کر رہا ہے، چاہے آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی نماز میں اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے قربت الہ کی نیت سے، کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے اگر اس میں گریہ کیا جا
جا رہا ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے مصائب کو یاد کر کے، تو آپ کی نماز کو معراج نصیب ہو جاتی ہے، بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جی اب آئیے، ایسا کام جو نماز کی شکل خراب کر دے، مثلا اچھلنا وغیرہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا بے اختیاری طور پر پیش آ جائے۔ اب بعض افراد کو جو ہے نماز پڑھتے وقت بھی جو ہے سکون نہیں ملتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے جی ہو۔ تو یہ اگر یہ اچھلنے میں آ رہا ہے، عرف عام میں اگر ایسے اچھلنا کہے، عام طور پہ ہم اچھلنا بولتے ہیں ایسے، یعنی پیر ہوا میں ہو جانا، زمین سے جدا ہو جانا، یا یہ کہ بعض لوگوں کو بولتے کہ کہیں کو اچھل رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بھی اگر کرتا ہے انسان تو عرف عام میں اسے اچھلنا کہا جائے۔ اگر نماز کی حالت میں اچھل رہے ہیں، بے اختیاری حالت میں ہو یا اختیار کے ساتھ ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کرنا یا کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ہاتھ کو پیر یا دوسرے ہاتھ پر مارنا، زمین سے کوئی چیز اٹھانا جیسے قرآن یا دعا کی کتاب، بچے کو گود میں لینا، موذی کیڑے مکوڑے کو مارنا، سجدگاہ طاق وغیرہ سے اٹھانے کے لیے تھوڑی مقدار چلنا مندرجہ شرائط کے ساتھ حرج نہیں رکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب شرائط بیان کریں۔ ایک تو یہ کہ اشارہ کرنا، ہاتھ سے کسی کو اشارہ کرنا، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، اب کچھ ایسا ہو گیا ضروری اتفاق سے، کسی کے جان پہ پڑی ہوئی ہے، متوجہ کر رہے ہیں آپ، یا پھر یہ کہ کوئی بات سمجھانے کے لیے ہاتھ کو پیر پر اس طریقے سے جو ہے مارنا، یا دوسرے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا۔ لیکن البتہ اس میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ اگر چلا جاتا ہے تو پھر نماز جو ہے سیسانی صاحب کے اعتبار سے باطل ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یعنی مچھر مارنے کے لیے بھی احتیاط واجب کو منع کیا گیا، اگر ہاتھ پہ مچھر بیٹھا، مچھر مارنے کے عنوان سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کے ساتھ یہ چیزیں جائز ہے۔ کب جائز ہے بتا رہے ہیں، نماز کی شکل خراب نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو وہ اشارہ کرنے سے نماز کی شکل خراب ہو رہی ہے تو نماز باطل ہے۔ نماز گزار قبلے سے انحراف پیدا نہ کرے، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رہے، اگر وہ اشارہ کرنے کے چکر میں اگر جو ہے قبلے سے انحراف ہو گیا، نماز باطل ہے۔ حرکت کی حالت میں قرات اور نماز کے اذکار کو نہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین نہیں، غلط ہے۔ جس وقت آپ اشارہ کر رہے ہیں اس وقت آپ جو ہے اذکار کو یا پھر اپنے قرات کو رکا کے رکھے آپ۔ چوتھے کہتے ہیں موالات اور نماز کے صحیح ہونے کے تمام شرائط کی رعایت کے۔ موالات یعنی پے در پے، ایک کے بعد ایک، جیسے الحمد کا سورہ ختم ہوا فوری طور پہ آپ کو سورہ توحید پڑھنا ہے یا سورہ نازلنا پڑھنا ہے، جیسے وہ ختم ہو فوراً آپ کو رکوع میں جانا ہے یا پھر قنوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موالات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ پانچویں یہ چار شرطیں دیکھیے آپ، اس کی بنا پر اگر اشارہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کی شکل نہ بگڑے، ایک، دوسرے کیا کہا جا رہا ہے، قبلے سے انحراف نہ ہو، دو، تیسرے حرکت کی حالت میں قرات اور ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا بول رہے ہیں، موالات اور نماز کے صحیح ہونے کے تمام شرائط کی رعایت کی جائے۔ یعنی جب تک کہ رعایت نہیں کریں گے موالات، اگر خدا نخواستہ موالات اگر نہیں ہوں گے، موالات کی اگر رعایت نہیں کی جائے گی، نماز باطل ہے، آپ اشارہ نہیں کر سکتے۔ اگر نماز کے دوران کوئی کام انجام دے یا کچھ دیر تک خاموش ہو جائے، شک کرے کہ نماز کی شکل خراب ہوئی ہے یا نہیں، تو لازم ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے نماز کو تمام کرے اس کے بعد دوبارہ پڑھے۔ یعنی اب انسان جو ہے مثال کے طور پر کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، الحمد کو سورہ پڑھ لیے، چھوٹا سورہ ہم نے پڑھ لیا، اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کے پھر واپس کھڑے ہوئے، اب سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے ہم انتظار کریں کہ بندہ خدا آئے تو اس کو اشارہ کریں، اشارہ کر رہے ہیں، وہ اشارہ سمجھ نہیں پا رہا بندہ خدا وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے ہماری نماز کی حالت بگڑ گئی۔ اب لوگ سمجھنے والے سمجھ نہیں پائیں گے نماز پڑھ رہا ہے بندہ یا کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ مجھے رکوع سے فوراً رکوع سے سر اٹھاتے مجھے سجدے میں جانا تھا، لیکن میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب دیکھنے والے وہی دیکھیں گے بھائی رکوع تو ہو گیا، سجدہ نہیں، اس کا مطلب بھی کوئی اور نماز کچھ اور پڑھ رہے ہوں گے۔ ابھی نماز کی حالت جو اگر انسان کو خود پڑھنے میں کوئی شک ہو جائے کہ میں نماز کی حالت بگڑی ہے یا نہیں، شک بھی اگر ہو گیا ہے
تو احتیاط واجب کے بنا پہ اسے دوبارہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اس نماز کو پہلے تمام کرے. تو یہ نماز ساقط ہو جائے گی. یہ نماز ساقط ہو جائے گی آپ کی، دوسری نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر نماز کے دوران وہ کھانا جو منہ میں یا دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نگل لے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر تھوڑی مصری، قند یا شکر وغیرہ منہ میں رہ جائے اور نماز کے دوران آہستہ آہستہ پگھل کر اندر جائے تو حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ کی دعوت ہوئی، مثال کے طور پر ہمارے شارو بھائی کے پاس بہترین جو ہے مٹن بھون کر کے رکھا، ہم لوگ کھا لیے. اب اتفاق سے 4-5 بجے تھے، دعوت تھی. کھانے کے بعد اب وضو کر لیے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا. آ کے نماز میں کھڑے ہوئے، دانتوں میں پھنسا ہوا ہے مٹن کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے. اب اگر وہ نکل رہے ہیں نماز پڑھنے کے درمیان اور وہ اندر کے اندر چلے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر نکالنا بہتر ہے، اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال دیں، نہیں تو گھل مل کے اگر اندر جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے نماز میں. زبان کو تو حرکت دیتے رہتے ہیں نا اندر بے چینی سے آپ دیتے رہتے، وہ نکل گیا تو بہتر ہے، ورنہ پورا دماغ آپ کا وہیں پر رہتا کہ نکلا نہیں نکلا، بھی نہیں نکلا، بھی نہیں نکلا، تو تھوڑی سی بے چینی رہتی ہے. زبان کو حرکت دے سکتے ہیں. جی زبان کو حرکت دے سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے جو کلیاں کرنے کے لیے مستحب قرار دیا وہ اسی وجہ سے کہ اگر منہ میں کچھ باقی رہ گیا ہو تو کلی کرنے کے بنا پہ وہ آپ کو باہر نکل جائے گا. جی اب 12ویں چیز کیا ہے؟ نماز کے رکن کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کر دینا، نماز کو باطل کر. میں اس کے پہلے عرض کیا رکن کون کون سے ہیں نماز کے، پھر بات رکن کی آ گئی ہے. نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ قیام متصل برکوع، قرات. نہیں آپ کیا کیجئے معلوم ہے، ایک کے بعد ایک چیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یاد رہے گا. نیت کے بعد اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں، قرات. پھر قیام، کھڑے ہوئے آپ. پھر قیام متصل میں رکوع میں جانے سے پہلے جو 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے قرات ختم ہونے کے بعد. پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر اس کے بعد تشہد، پھر سلام، پھر ترتیب، پھر موالات. ہو گیا؟ کتنے ہو گئے؟ ان میں سے کوئی ایک رکن کا جان بوجھ کر یا بھولے سے اضافہ کر دینا، نماز کے رکن کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کر دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر آپ نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو اضافہ کر دیے، نماز باطل ہے. لیکن بھولے سے بہرحال کچھ ایسے ارکان ہیں کہ جن کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ 5 رکن ایسے ہیں جن کو بھولے سے بھول کر یا جان بوجھ کر اگر اس کو انجام دیا جائے یا کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو. کون کون سی چیزیں وہ؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل و رکوع، دونوں سجدے، 5 چیزیں. یہ 5 ارکان ایسے ہیں جن کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کر دیں نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ارکان ہیں اگر اس میں بھولے سے کوئی چیز اضافہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بہرحال آپ کو بتایا گیا ہے جو میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا. دوسرے سورے میں اگر کے بعد دوسرے سورے میں پھر انا اللہ پڑھ دی بھولے سے، ہاں اللہ نہیں پڑھے، بھولے سے انا اللہ پڑھ لی تو مکروہ ہے، ثواب میں کمی ہوگی. مطلب نماز تو مکمل ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دونوں رکعتوں میں سورۃ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، مثلا پہلی رکعت شروع کیا آپ نے الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پہلی رکعت. پھر دوسری رکعت میں پھر آپ نے کیا کیا؟ الحمد کے بعد پھر سورۃ توحید کو پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو کہا یہ جو ہے پڑھنے میں یعنی دونوں رکعتوں میں سورۃ توحید کا پڑھنا یہ مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے، ثواب میں اضافہ ہے. مولا کائنات کے پسندیدہ. ہاں یہ مولا کائنات علم کے بعد انا اللہ جیسا پہلی رکعت میں جی
दूसरी रकात में भी आपने इन्ना अंज़लना पढ़ दिया, आपने पढ़ दिया आपने। अगर आपने शुरू किया इन्ना अंज़लनाहु फी, याद है आपको कि दूसरी रकात है ये, तो आप वहाँ पर दूसरा सूरा चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा सूरा आप पढ़ सकते हैं, मतलब कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सूरा आपने आधा पढ़ लिया, आधा पढ़ने के बाद याद आया आपको, आगे बहस आएगी इसकी इंशाल्लाह। आधा सूरा पढ़ने के बाद अगर आपको याद आया तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, उसी को पढ़ेंगे, मकरूह है, ना करना बेहतर है, करने में कोई अजाब से नमाज पढ़ना पड़ेगा नहीं। नहीं, मकरूह का मतलब यही है कि ना करना, सवाब में थोड़ी सी कमी हो जाएगी और कुछ नहीं। नमाज आपकी सही है जैसा कि स्टार्ट किया अपन, जी, लेते अपने को ख्याल ख्याल आ गया, आप चेंज कर सकते हैं, आप रोकना वहाँ पे। वहां रोक दीजिए, दूसरा सूरा शुरू कर दीजिए आप शुरुआत में, लेकिन आधा सूरा पढ़ दिया आप, अब वहां पर आप रोक के फिर दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है? 100 में से 75 मार्क्स। हाँ, 100 में से 75 मार्क्स। तो अब हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जो है सलाम करने और जवाब सलाम के अहकाम की शुरू होगी इंशाल्लाह। हम आइंदा की अपनी जो है नशिस्त में इन मसाइल को बयान करेंगे। अब आप हजरात के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो आप लोग बयान फरमाएं इंशाल्लाह। वो एक मिनट, आप कुछ बयान कर रहे थे? नहीं तो ये कह रहा था वो गलती से इधर रुकू में चले गए सब लोग, जैसा कि ऐसा भी चले गए, कुनूत पढ़ना था, कुनूत नहीं पढ़ के अल्लाह अकबर के साथ जो है सब चले गए। तो जब उर्फ़ में इसको रुकू अगर कहा जाए, आपकी क़स्द नियत ये हो कि मैं रुकू कर रहा हूँ, नियत के साथ आपने रुकू कर दिया, जी तो मिसाल इसके पहले मैंने अर्ज किया था कि जुमे की नमाज में अक्सर ये होता है, जी जी अक्सर जुमे की नमाज में ये होता है कि चूंकि हम हर रोज नमाज पढ़ने के आदी होते हैं, जी तो अब जैसे जो है पहली रकात में अलहम्द का सूरह जुमा खत्म हुआ, उसके फौरन बाद किबला क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर बोल के ऐसा हाथ उठाते, हम चले जाते रुकू में। बिल्कुल। अब जब रुकू में चले गए हैं और इस बात का एहसास हो गया हमारा रुकू हो चुका है, हमको इस बात का यकीन हो गया हमने रुकू कर लिया है, तो अब रुकू ही की हालत में इंतजार करेंगे ताकि किबला कुनूत खत्म करके आपके साथ फिर रुकू में आ जाए। लेकिन अगर आपने वहां क्या किया, रुकू से सर उठा के फिर आपने क्या किया, कुनूत पढ़ा, फिर किबला के साथ दोबारा रुकू में चले गए आप, चूंकि रुक्न में इजाफा होगा नमाज बातिल, नमाज बात। रुक्न में चूंकि इजाफा हुआ नमाज आपकी। वो रुकू से उठ के फौरी में। लेकिन अगर मिसाल जा रहे थे आप, याद आया आपको, या मुतवज्जो हो गए किबला के कुनूत अल्लाहुम्मा बोलते आप क्या करें मालूम, जा रहे थे इत्तेफाक से खड़े हो गए, आपको इस बात का यकीन, आपको इस बात घुटनों पे हाथ रख दिया, समझे? घुटनों पे हाथ रख दिया, खत्म आपको, यानी आप रुकू की जो क्या कहते हैं आपके हुदूद हैं वो आपने पार कर लिया, और रुकू आप जिसको कहा जा सकता है रुकू कर चुके हैं, वैसी सूरत में दोबारा अगर आप खड़े होकर फिर दोबारा रुकू में जाएंगे। हाँ अलबत्ता एक चीज ये हो सकती है, आप रुकू में गए सुभान रब्बिल अज़ीम व हम्दे, फिर खड़े हुए आप कुनूत जो है किबला के साथ पढ़ लिया आपने, ठीक है, अब उनका कुनूत लंबा चल रहा था, आप भी खड़े हो गए कुनूत में, अब जैसे कुनूत खत्म हुआ वो चले गए रुकू में, और आप कुनूत पढ़ते 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 सीधे सजदे में चले जाएगी, आपकी नमाज सही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहां पर आप किबला के साथ दोबारा रुकू में चले गए, नमाज बात फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर से पढ़ना पड़ता नमाज। किबला जी जैसा आपने कि सर्दी हो गई, नजला हो गया, जी, अब आपको नाक बार बार आ रही है, वैसी सूरत में नमाज के दौरान नाक पोंछना पड़े अपनी दस्ती से, तो वैसा ऐसी सूरत में मिसाल के तौर पर आपको जो है नज़ला हो गया, पानी नाक से बह रहा है, अगर आपके हाथ में रुमाल है, ठीक है, मेरे पास रुमाल नहीं है इत्तेफाक से, अब आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये आपकी नाक आ गई, आप रुक जाएंगे, जिक्र नहीं करेंगे, आप रुमाल निकालेंगे, पहुँचेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कोई हरज ये पानी गंदा नहीं होता होगा। नहीं, नजिस नहीं है, नहीं नजिस नहीं है पानी। अगर वो नाक का पानी अगर आपके वहाँ पर भी गिर रहा है, जहाँ नमाज पे भी गिर रहा है, तब भी कोई हरज नहीं है, वो पानी नजिस नहीं है। अच्छा, दूसरे सूरह में तौहीद के बाद कज़ालिका ला रब्बी जो मुस्तहब है। तो अगर मैं पहले जी पहली रकत रकत में तो पढ़ना तो भी बोलना जरूरी है मेरे। नहीं समझा मैं, जैसा कि बोलने का मतलब ये है कि पहली रकत में हम पूरे तौहीद पढ़ रहे हैं, कज़ालिका अल्लाह नहीं कज़ालिका अल्लाह रब्बी का आपको जो है थोड़ा तौहीद से कोई वो नहीं, कज़ालिका अल्लाह रब्बी एक दुआ, वो दुआ आप पहली रकत में दोहरा सकते हैं, दूसरी रकत में दोहरा सकते, कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं इंशाल्लाह।
गुस्ले जनाबत और गुस्ले जुमा की नियत करके एक ही गुस्ल ले सकते एक ही गुस्ल ले सकते हैं आप, वो एक ही गुस्ल बोल के नहीं है, 3-4 गुस्ल आपकी है। मिसाल देता हूँ, एक है गुस्ल जनाबत हम पे वाजिब हो गया क्योंकि शब जुमा थी, बहरहाल मुस्तहब भी है। दूसरे ये कि बहरहाल जुमे के दिन का गुस्ल आप पे मुस्तहब है, ठीक है। 2, तीसरे ये कि मसे मैयत है, आप किसी के यहाँ मैयत हो गई थी, आपने जाके उसको हाथ लगा लिया। 3, चौथे ये कि माफी ज़िम्मा, पिछले जुमे को हमने गुस्ल नहीं किया था, उसकी भी नियत हमने कर लिया कि जो पिछले जुमा जो मैंने गुस्ल नहीं किया था वो गुस्ल भी करता हूँ, उसकी क़ज़ा क़ुर्बतन इलल्लाह। 4 गुस्ल हो गए, एक गुस्ल कीजिए, चारों के चारों गुस्ल आपके हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप जो है गुस्ल करेंगे ना तो हमेशा नियत ये करना, मिसाल गुस्ल जनाबत कर रहे हैं आप, गुस्ल जनाबत करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, साथ ही साथ ये नियत माफ़ी ज़िम्मा, गुस्ल माफ़ी ज़िम्मा करता हूँ, जो कुछ मेरे ज़िम्मे बाकी रह चुका है, जो गुस्ल मुझे करना चाहिए था, चाहे मुस्तहब हो चाहे वाजिब हो। मुस्तहब क्या है गुस्ल, मिसाल के तौर पर जो है 3 शाबान है या फिर शब क़द्र का गुस्ल है, उसके बाद फिर आपको कुरान या फिर तो मुस्तहब जितने गुस्ल मुस्तहब हैं जो वारिद हुए 29 गुस्ल हैं का वो गुस्ल हम इत्तेफाक से अंजाम नहीं दे सके। तो जो कुछ माफ़ी ज़िम्मा है अगर आप नियत करते हैं तो जो कुछ आपका जो खाली जगह रहती है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहते हैं, वो ब्लैंक जगह आपके पूरी हो जाएगी, फिल हो जाएगी। गुस्ले माफी ज़िम्मा, हाँ, गुस्ले माफ़ी ज़िम्मा। जुमे की और वाजिब गुस्ल के साथ साथ ये पढ़ना बोलना पड़ेगा हमारे। हाँ, मसलन मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ या फिर गुस्ल जुमा करता हूँ और गुस्ले माफ़ी ज़िम्मा करता हूँ, अच्छा सर, क़ुर्बतन इलल्लाह। किबला, जी अपन जो गुस्ल है कहीं अपन हमाम में लोटा नहीं है, शवर से नहा रहे हैं अपन, जी, और वो इस सूरत में शवर से कैसा गुस्ल, नल अपनी शवर का बंद कर ज़रूरी नहीं है आपने शवर खोल दिया, ये आपका शवर सामने से आ रहा है ऐसे, ठीक है, आपने सर और अपना गर्दन आपने धो लिया, धो के शवर से पीछे हट गया थोड़ा सा, फिर दोबारा शवर में गए, सीधा हाथ ये धो रहे हैं आप। अब पानी यहाँ भी गया कोई मसला नहीं है, आपकी नीयत ये है कि आपको सीधा दायां हिस्सा धोना है, आधा हिस्सा आपने पूरा पानी पहुँचा दिया इस तरीके से तलवे के नीचे तक, फिर हट गए आप, फिर दोबारा शवर में आ गए, फिर दायां हिस्सा आपने क्या किया, पूरा पानी अपना पहुँचा दिया, और पहुँचाने के बाद इस तरीके से आप क्या करेंगे, तलवे तक पानी पहुँचा देंगे, आपका गुस्ल हो गया। बंद करना खोलना और जैसा अपन लोटे से 3 बार लेते हैं। अच्छा वो जो छींट ये उससे कुछ भी नहीं अपने क्या छींटे उड़ते हैं, ये जो शवर का जो पानी है, हम गुस्ल लेने में जो पानी गिर के, अगर नीचे जगह ज़ाहिरी निजासत मौजूद है, मनी गिरी हुई है या फिर पखाना बहरहाल गिरा हुआ है, उस पर छींटे पड़ रहे हैं, वो पानी उड़ रहा है, तो फिर नजीस ज़ाहिरी नजासत है। ज़ाहिरी निजासत नहीं। बाकी जो है जब तक कि वो जगह आपको ज़ाहिर निजासत ना हो वो जगह पाक है, 3 बार लेने की जरूरत नहीं है। 3 बार लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप बोले थे कि पानी में जब हमारे जिस्म में पानी जमीन पे गिर गया, अगर मेरे बाल्टी में पानी कतरे गिरा तो कोई हर्ज नहीं है, बाल्टी से आप इंसान का गुस्ल कर रहे हैं आप। नहीं, आप नजीस हो जाता बोले थे आप इससे पहले। नहीं, मैंने अर्ज किया था कि अगर बाल्टी से अगर आप पानी लेके गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, अगर नीचे नजासत पड़ी हुई है, नजासत पे पानी पड़ने के बाद उछल के गिर रहा है, या ये कि हम गुस्ल जनाबत करना चाह रहे हैं, हमारे बदन पे नजासत लगी हुई है और हम जो है गुस्ल करने के लिए जाए, लेकिन पहले नजासत को दूर करना जरूरी है, ज़ाहिर नजासत को। अब वो नजासत को पाक करने के लिए हमने क्या किया, धोना शुरू किया। अब वो नजासत वाला पानी जमीन पे पड़ के अगर बाल्टी में गिर रहा है, नजीस पानी, अच्छा, जिस्म से गिरने से कुछ भी नहीं होता। नहीं, अगर जिस्म साफ जिस्म अगर साफ हो आपका, उससे पानी टपक के जमीन पे गिर के, जमीन भी पाक है और उससे टपक के पानी अगर आपके बाल्टी में गिरा, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता मकरूह होता है कि कराहियत होती है कि भाई नीचे का पानी ऊपर गिर रहा है, पूरा एक कराहियत होती है। लेकिन अगर निजासत या हमारा बदन नजीस हो, नहीं ज़ाहिर निजासत हो, या जमीन पे कोई निजासत गिरी हुई है, उससे पानी टकरा के उछल के बाल्टी में गिर रहा है, पानी नजीस। और वो पानी अगर आपका खुदा ना खास्ता आबे कलील है तो नजीस है, लेकिन अगर आपका पानी जो है आबे कसीर है, मुत्तसिल है, टैंक से 4000 लीटर की आपके पास वो है, या 1000 लीटर की आपकी टांकी है भरी है, और उससे हाँ 500 लीटर की है, सबके कारण 500 ज्यादा है, हाँ, इसलिए 500 बोल रहा हूं। तो कुर पानी के जो है उसमें आएगा 377 किलो हो पानी का वेट, यानी पानी जो है 370 के 500 लीटर यानी खत्म हो गया, फिर आपको कुर पानी के हिसाब में आ जाएगा। अगर निजासत से लगने के बाद भी पानी गिरा और वो नल खुला हुआ है बाल्टी में आपकी, मुत्तसिल होना जरूरी है। अगर वो मुत्तसिल है नल के साथ आपके कनेक्ट रहना, तो नजिस नहीं होगा, निजासत के मिलने से नजिस नहीं होगा। बारीक बारीक लेकिन बिल्कुल 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 हाइट पे रखी
نیت ہم کر رہے ہیں غسل جنابت کی- معذرت چاہتا ہوں، یہ بندے خدا کا سوال کب سے کی، بولیے. جنابت کی حالت میں یہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. آپ بنا وضو اگر آپ حالت جنابت میں بھی اگر ہیں اگر آپ تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نماز جنازہ کے لیے طہارت شرط نہیں. اگر آپ مسح میت کا بھی غسل آپ پہ واجب ہے، مثلا بیٹا ہے، باپ کا انتقال اس کی گود میں ہوا اور پھر لاش ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی چھو رہا ہے وہ، اور اس کے بعد اب وہ نماز پڑھنا چاہے تو ضروری نہیں کہ جا کے پہلے غسل مسح میت کر کے واپس آ کے نماز پڑھے، ضروری نہیں ہے. اچھا وہ تدفین کر سکتا ہے. وہ تدفین کر سکتا ہے، قبر میں بھی اتر سکتا ہے. جو ہمارے پاس دقیانوسی باتیں جو پھیلی ہوئی ہے، ارے نہیں میت کو ہاتھ لگا ہوئے ہے قبر میں نہیں اترنا، ارے کون بولے بھائی صاحب؟ غسل میں گیا تھا تو آپ جو بات بول رہے ہیں وہ غسل میں میں ٹھہرا تھا تو یہاں سے میرے کو پورا صاف کرا یہ کونے سے اور چہرہ سلا کے پھر نہیں غسل میں کیا ہوتا ہے، چونکہ میت پہلے نجس ہوتی ہے، کیونکہ مردار نجس ہے. ہاں اگر آپ نے مردار کو چھو لیا، میں نے اس کے پہلے مسئلے کو عرض کیا تھا، چونکہ مردار جو ہے نجاست 10 ہیں، جس میں سے کیا پیشاب پیخانہ منی مردار، چوتھی چیز کیا ہے مردار. مردار کو چھونے سے اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے، آپ کا ہاتھ گیلا ہے اور آپ نے مردار کو چھوا اور وہ جو پانی ہے، مثال جو بیٹا ہے، بیٹے نے باپ کو اٹھایا رکھا اور پھر جو ہے باپ کو پانی پلا رہے تھے، وہ پورا بدن گیلا تھا، اس کا پانی گرتے گرتے پورا بدن گیلا ہو گیا، یہاں تک کہ لاش ہو گئی، یعنی مردار ہو گیا اور لاش ٹھنڈی ہو گئی. اس میں پھر اٹھا کر کے پھر رکھ رہا ہے، کبھی ہاتھ لگا رہا تو ہاتھ اس کا گیلا ہو گیا. جب ہاتھ گیلا ہو گیا، اب اگر وہ ہاتھ میرے سے ملاتے ہیں تو میں چونکہ ہاتھ اسے ملا تو ہاتھ گیلا تھا، تو مردار چونکہ نجس ہونے کی حالت میں وہ نجاست اس کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تری، وہ تری میرے ہاتھ پہ لگ گئی، تو اب مجھے یہ ہاتھ پاک کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، واجب نماز، ہاں خالی ہاتھ پاک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھ پہ غسل مسح میت واجب نہیں ہوگا. نماز کی بات کر رہے ہیں. نماز پنجگانہ کے لیے ہاتھ کا پاک کرنا ضروری ہے، لیکن قبر میں اترنے کے لیے یا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے. اتر سکتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جب بیٹے کو نکو اتارو، انہوں غسل نہیں کرے ہوئے، انہوں میت کو ہاتھ لگا، تو لگائے ہوئے تو بیٹے ہی کا حق ہے. باپ کو دفنانا بیٹے کا حق ہے، قبر میں اترنا باپ کو دفنانا، چونکہ باپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا بیٹا ہی یہ میرے تمام جو ہے کفن دفن کے تمام کاموں کو انجام دینے والا ہے. جنابت کی حالت میں دفن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں مکروہ ہے. لیکن بہتر ہے نہیں جانا کہ تو اس پہ آیات بھی لکھے ہوئے رہتے نا. کس میں؟ کفن پہ کفن کے ہاتھ بس ہو جاتا ہے، بہتر ہے کہ دیکھیے اگر قرآن کی آیتیں اگر لکھی ہوئی ہے، ویسے بھی کفن کو پکڑ کے نہیں اتارتا ہے وہ، نہیں، جو اتارتے ہیں پہناتے وقت کی بات ہاں کفن پہناتے وقت یہ ہے کہ احتیاط کر لے، ہاتھ میں اپنے کچھ دستانے پہن لے، وہ دستانے پہن کے پھر وہ پہنا سکتے ہیں، وہ جو ہے. حالانکہ مجبوری کی حالت میں بہتر ہے کہ احتیاط کر لینا. ہاں دیکھیے چاہے وہ مجبوری کی حالت میں ہو یا اختیاری حالت میں ہو، قرآن کی آیتوں کو اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، بغیر وضو کے نہیں چھونا ہے. ہاں البتہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے موبائل میں قرآن ہے، آپ سکرول کر سکتے اس کے اوپر، اور قرآن کی آیتوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ اس کے اوپر، چونکہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ عکس قرآن ہے، قرآن نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی قرآن آپ کے پاس ہے لیمنیشن کیا ہوا ہے، پلاسٹک اس پہ چڑی ہوئی ہے، آیت کے پیپروں کے اوپر جو آیت ہے، جس آیت پیپر پہ لکھی ہو، پیپر جو ہے لیمنیشن کیے ہوئے ہیں، پلاسٹک اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، تو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خود قرآن جو پیپر پہ لکھا ہوا بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی جو فصل کے کسی چیز کے جو ہے، یعنی بغیر کسی پلاسٹک کے چھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اچھا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا؟ قرآن کے دوران اگر اس کا قرآن پڑھنے کے لیے وضو واجب نہیں ہے، جی قرآن چھونے کے لیے وضو واجب ہے. دو چیزیں الگ الگ تو ہیں. بھائی قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو تو چھوں گا نا میں، ضروری نہیں ہے. قرآن کھولوں گا نا میں. آپ اگر کھول رہے ہیں اوپر سے، اگر سائڈ پہ جو پیپر نہ خالی ہے، جو پیپر کے اوپر جو خالی پیج رکھا ہوا ہے جس پہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے موڑ رہے ہیں اگر اس طریقے سے آپ، اچھا تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کے حروف کو، قرآن کو نہیں،
حیض کی حالت میں بھی عورت چینج کر سکتی چینج کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. روح کے اوپر انگلی پھیرنا. ہاں بغیر وضو کے جائز نہیں. قبلہ جی اب ہم ماتم کرتے ہیں جی اس کے دوران زری کو اور علم کو چھونا جائز ہے. اب یہ چیز اعتقادی ہے. بلڈ کا ماتم کرنے کے بعد اب یہ چیز اعتقادی ہے. خون کیا ہے ہمارا، اور ہم اس کپڑے کو، اس علم کو، اس پنجے کو کس سے منسوب کر رہے ہیں؟ جی اہل بیت سے. نجاست ہم نے. البتہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، خیر رکھے دو. نہیں نہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ کیسا ہے بولے تو آپ کو اس کے اندر جی خیر ایک سلوات پڑھی محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی. میں کہہ رہا تھا جی. کہ جو ہے حالت جنابت میں نجس ہو گیا، اب میرے کو کچھ کام ہے، صبح ہی نکلنا ہے، میرے کو غسل لینے کا ٹائم نہیں ہے، تو اتنا پاک کر کے میں نکل سکتا ہوں باہر. دیکھیے غسل جنابت سے آپ کو پاک ہونا کس لیے ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہے؟ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ تو بہرحال مکروہ ہے، یعنی کراہیت ہے. خود آپ کو جو ہے کراہیت سی محسوس ہوتی ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ خود آپ کو احساس ہوتا ہے. لیکن آپ جیسا بتا رہے ہیں سچویشن آپ کی ایسی ہے کہ اب آپ کو ارجنٹ نکلنا ہے، کوئی بندے خدا آ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو ان کو ریسیو کرنے جانا ہے، اور آپ نیند سے جاگے عین وقت پہ، اور آپ یہاں پہ غسل کرے تک یا نہا کے گرم پانی کرنے کے لیے بالٹی لگانا، پھر گرم ہونا، پھر نہانا، پھر گئے تک بندے خدا پریشان ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں جا رہے ہیں نکلنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کلی کر لیں، وہ کراہیت بھی ختم ہو جائے گی. وضو کر لیں، کراہیت ختم ہو جائے گی. آپ جائیے ریسیو کر کے واپس لائیے، پھر اپنا جا کے غسل جنابت کیجیے. چینج کر کے نکل. ہاں لیکن نماز کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں نماز کے لیے اور روزوں کی حالت میں نے عرض کیا تھا. کپڑے چینج کر کے غسل کرنے سے پہلے جی ہم جو پڑھیں گے جنابت کا غسل، تو وہ حمام میں ٹھہر کے پڑھ سکتے ہیں، پہلے ہی پڑھ لے کے جانا. کیا چیز؟ نیت کرنے کے لیے نیت آپ کہیں بھی، آپ جو ہے مثال کے طور پر اب گھر سے آپ بیڈ پہ سے آپ اٹھے جی اور چلو بھائی غسل جنابت کر لیں گے، جی آپ پانی لے کے سیدھا چلے گئے حمام میں، نیت آپ کی ہو گئی. ہو گئی. یعنی نیت کا مطلب ہے کہ قصد، ارادے کا مطلب نیت. کہ جو ہے الگ سے ضروری نہیں آپ کھڑے رہ کے آپ جو نیت کریں. کر لیے، پھر اس کے بعد میں ہم جو ہے اب شاور لے رہے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں وہی کہ نیت کس کو بولتے ہیں، پر اس کو سمجھ لیں آپ. نیت کا معنی ہے قصد اور ارادہ. ارادے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جا رہا ہوں غسل جنابت کرنے. آپ اٹھے کیوں؟ غسل جنابت کرنے کے لیے. بس آپ جائیے، سر اور گردن دھوئیے، آپ کی نیت ہوگی. آپ جو کھڑے ہوئے ہیں جانے کے لیے، اب جا کے آپ حمام میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل اٹینشن کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں غسل جنابت کرتا ہوں قربت واجب قربتاً الی اللہ. پھر اس کے بعد زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. نیت ذہن میں کسی بات کا آ جانا کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ کافی ہے. نماز کے لیے ویسے ہے. نماز کے لیے ویسے ہی آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، اب آپ جا کے نماز پڑھتا ہوں میں، اب کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً الی اللہ فلاں، امام صاحب کے پیچھے امام کے والد کا نام یہ بولے تک بیچارے 2 سجدے ختم کر کے کھڑے ہوتے دوبارہ. آپ مسجد میں داخل ہوئے کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے. جائے سیدھا کھڑے ہوئیے اللہ اکبر، کافی. آپ کی نیت ہوگی، نماز زور پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ، نیت آپ کی ہوگی نماز زور پڑھنے کے لیے آئے، کھڑے ہوئیے نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ اکبر. ضروری نہیں ہے بولنا یہ سب، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ واجب نہیں ہے. صرف نیت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، نماز ظہر پڑھتا ہوں، نماز مغرب پڑھتا ہوں، 3 رکعت بولنا بھی ضروری نہیں ہے. نماز فجر پڑھتا ہوں، 2 رکعت بولنا ضروری نہیں ہے. اللہ میاں کو پتا ہے کہ نماز فجر کتنے رکعت ہے، نماز مغرب کتنے رکعت ہے، نماز ظہر کتنے رکعت ہے. آپ کا جو سوال تھا جیسا کہ جنابت کی حالت میں سفر پہ اگر نکل رہے، وہ سوال میں وہی عرض کیا نا، میں نے ان کو وہی بتایا کہ آپ نکل سکتے، نکلنے سے پہلے کراہیت مکروہ ہے. حالت جنابت میں گھر کے باہر نکلنا مکروہ ہے. کراہیت انسان کو خود ہوتی ہے، پسینہ جب آتا ہے اس سے ایک الگ اسمیل آتی ہے، پھر وہ بھائی ابھی اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے غسل نہیں کیا، پاک نہیں ہوا، کراہیت. لیکن اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ کلی کر لیں آپ. جی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کلی کر لیں.
मकरू है हालत जनाबत में कोई चीज का खाना पीना। मैंने किसी दोस्त से सुना था जी। कि जो है वो कोई आदमी नहीं है वो बोले भाई वो अपने उससे सोच के बोले कि भाई वो जो आप लुकमा खा रहे हैं उससे जो खून बनेगा वो खून जो बनेगा तो आप नजीस थे तो नजासत क्या लगा वो खून बना तो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लुकमा जा रहे हैं ना वो लुकमा हलाल है कि हराम है वो सोचना जरूरी है। हलाल है लुकमा नहीं, हाँ बस उतना ही सोचिए कि ये जो लुकमा हमारे पेट में जा रहा है ना, ये एक लुकमा जो हलक के नीचे उतर रहा है, ये आया हलाल पैसों से है या हराम पैसों से, इतना सोचिए खाली काफी है। ख्यालात ये भी है कि वो वैसे टाइम पे खाने से हाँ। अंदर जो है कीड़े पैदा होते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा ना खासा ऐसा कुछ होता तो खुद इस्लाम आपको बयान कर देता। अब जैसे मैंने इसके पहले अर्ज किया था कि आप देखेंगे कि जो इंसान के बदन के लिए नुकसानदेह है उसके लिए इस्लाम ने पहले ही जायज करार नहीं दिया, हराम करार दिया है। वरना इस्लाम को क्या था, लोग दाढ़ी नहीं रखने से इस्लाम का क्या फायदा, इस्लाम का क्या नुकसान, अगर दाढ़ी रखेंगे तो इस्लाम का क्या फायदा। 1400 साल पहले इस्लाम ने कह दिया कि दाढ़ी का मूंढना हराम है, दाढ़ी का मूंढना हराम है। क्यों कहा कि इसमें इस्लाम का कोई फायदा है, अगर हम दाढ़ी रखेंगे तो क्या इस्लाम का कोई फायदा, का इस्लाम का फायदा नहीं है, लेकिन आप नुकसान से बचेंगे इसलिए कि जो बार बार ब्लेड आपके इस गाल पर चलेगी तो जिसके बिना पे आपके जो गाल की जिल्द है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, जिसके बिना पे कैंसर या दीगर बीमारी में मुब्तला होने की खर्चा ज्यादा है। लिहाजा इस्लाम ने 1400 साल पहले इंसान को इस नुकसान से बचाने की खातिर उस वक्त ये कहा था कि गाल पर ब्लेड लगाना यानी दाढ़ी का मूंढना जायज नहीं है, हराम है, इसीलिए कहा। और फिर जो अहादीस जो मुतवातिर हमारे पास मिलती रहती, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इरशाद फरमाया कि जो मुझे दाढ़ी मूढ़ा नजर आता है मुझे मेरे बाबा का कातिल नजर आता है। सेट करने में कोई हर्ज नहीं है, मसलन गाल के ऊपर जो इजाफी बाल आपके आ गए हैं, चेहरा बनाना। हाँ, तो ये इजाफी बालों को निकालने के लिए अगर ब्लेड लगाया जा रहा है, थोड़े बहुत 2-4 बाल जो आपके आ जाते हैं उनको ब्लेड लगाने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बार बार जहां पर बाल ज्यादा हमारे आ रहे हैं, दाढ़ी में शुमार है ये पूरा हिस्सा जहां पर बाल हमारे ज्यादा आ रहे हैं, उन जगहों पे ब्लेड का लगाना जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल ज्यादा वहां उग रहे हैं तो वैसी सूरत में आपकी वो जिल्द मोटी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। ट्रिमिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि दाढ़ी ऐसी रखी जाए कि जिसके जरिए से पता चलेगा हाँ दाढ़ी रखा हुआ है। हाँ, ये एक मेयार बनाया गया, वरना इस्लाम में ये भी नहीं है कि 40 कदम दूर रहो, नहीं, ये कहा गया कि वहाँ दाढ़ी कही जाए बस। और एक चीज जी जैसा आप बाखर फरमाए आपसे जी चेहरा बना रहे हैं जी, तो उसमें कोई खबा है, कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग मेरे 2-3 पाकिस्तानी दोस्त थे, यहाँ के जो अनवांटेड हेयर्स बता रहे हैं जी जी, उसको तागे से जो फेशियल बोलते हैं ना, जी जी जी, फेशियल से उखाड़ के कोई हर्ज नहीं, जो है तो वो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जी जी, थ्रेडिंग जिसे कहते हैं, थ्रेडिंग मुश्किल नहीं, कुछ खबात नहीं, कोई कबात नहीं, वरना थ्रेडिंग करना हराम हो जाए तो फिर हमारे पास औरतें परेशान हो जाएंगी फिर। जी एक क्वेश्चन था जी, फरमाइए। सर, नेक्स्ट वीक में पोलिंग है, पोलिंग तो सही लगती है, बहुत अच्छा मसला है, आप इसको अलग से इसकी जब से वही सोच रहा था। हाँ जी, तो उस पर नमाज पढ़ना जी, गाड़ी में हो रहा और निशान के ऊपर मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के वकील से भी मैंने वो जवाब मंगवाया है। बहरहाल आप सवाल करें, पहले सवाल दोहरा लें, उसके बाद मैं आपको तो जवाब पेश कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये वो शाही से जब तक शाही रहेगी वजू या फिर नमाज या हमारा मुकम्मल होगी वो सब जी इलेक्शन की तरफ से वोटिंग इलेक्शन की जो नहीं, सियाही होती है जी, वो दिन तक रहती हो और पानी पहुंचता या नहीं पहुंचता उसमें। आपका सवाल ये है कि जो अब वोटिंग हो रही है, इलेक्शन है, इलेक्शन में जाके हम वोटिंग करने जब जाते हैं तो हमारे हाथ पे स्याही लगाई जाती है, एक तरह की जो काले कलर का पेंट नाखून पे लगाया जाता है, जिल्द से नाखून पर आता है, वो ब्लैक कलर की एक लकीर डालते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये पहले वोट कर चुके हैं।
बाद में भी धांधली ना हो सके या बोगस वोटिंग ना हो, उस बिना पे एक यहाँ पर लगाया जाता है। इस सिलसिले में ये कहते हैं कि उसमें ये है कि अगर आपको लगी हुई है, ठीक है, 10-15 दिन तक ले जाता हूँ। 10-15 दिन, 1 महीना तकरीबन, यानी ये नाखून पूरा खत्म होने तक भी नहीं जाते, जब तक नाखून खत्म ना हो वो नहीं जाएगी। इस सिलसिले में सवाल किया गया था आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के जो दफ्तर में है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। और मैं खुद भी बहरहाल जो है मैं ये चाह रहा था कि बेहतर अंदाज में आप हजरात तक बात पहुंचो। हालांकि ये मसला किस में आता है, जैसे आप देखें टैटू हमारे पास जायज़ है 2 तरह के। टैटू एक होता है जिल्द के ऊपर आता है, जी हाँ। स्किन के ऊपर आता है, एक स्किन के अंदर आता है। जो स्किन के अंदर जो परमानेंट टैटू जो कहलाता है वो जायज़ है। अगर आप टैटू लगवा रहे हैं, हाथ पे बनवा रहे हैं, पहले तो टैटू नहीं लगवाना चाहिए, नहीं गैर अखलाकी काम है। अगर कोई लगवा रहा है, फैशन चल रहा है, आज का ट्रेंड चल रहा है, नौजवान बच्चों को कितना बोल के रोका जाए, बहरहाल अब वो यहाँ पर जो है एक दिल की धड़कन उसके मॉम डैड लिखवा लेते हैं, पूरी मोहब्बत यही दिखाती। अम्मा बाप से मोहब्बत तो करते नहीं घर में, वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। अगर किसी ने टैटू परमानेंटली, अगर किसी ने या अली मदद लिखवाया है तो क्या कभी आप नजिस नहीं होंगे? यहाँ पर याली मदद मैं देखा मैं सवाल ये है कि आप नजिस नहीं होंगे, कहानी नजिस तो होंगे। तो जो नाम लोहे महफूज पे लिखे हुए हैं उन नामों को गंदे नजिस बदन पे लिखवाएंगे हम? इसको कहते हैं बेकदरी, नाकदरी। गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखा है। नहीं, गर्लफ्रेंड का लिखा है जहन्नम बनवा ले, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो अहले बैत अत्हार जो हर तरह के निजासतों से पाक है, हर तरह की बुराइयों से दूर है, हर तरह के गुनाहों से, हर तरह की पलीदियों से दूर है, जिनको अल्लाह ने ये वादा किया कि हर तरह के निजासतों से हम दूर रखेंगे, अल्लाह ने इरादा किया है। तो वैसे अहले बैत अत्हार कि जिनका नाम लौहे महफूज पे लिखा हुआ है, वो नामों को आप अपने गंदे बदन और नजिस बदन पे लिखवा दें, जो कि शरअन जायज नहीं है। बगैर वुजू के मैंने अभी अर्ज किया कि कुरान की आयतों को अहले बैत अत्हार के नामों को छूना जायज नहीं है। शायद पे भी लिखा था यहाँ पे। जी जी, अब वो कहीं भी लिखा है बदन पे। अब आइए दूसरा जो मसला है, दो चीजें हैं। एक मैंने अर्ज किया कि एक होता है टैटू जो जिल्द के ऊपर आता है, एक होता है परमानेंट टैटू। परमानेंट टैटू के लिए मना नहीं किया गया है, आप बनवा सकते हैं, उस पर गुस्ल भी हो जाएगा आपका, वुजू भी हो जाएगा। लेकिन जहां तक अहले बैत अत्हार के नाम की बात आई थी मैंने अर्ज किया। अब आइए दूसरा जो टैटू, पहला टैटू जो है जो जिल्द के ऊपर जो लगता है, यानी स्किन के ऊपर आता है, टेम्पररी जो होता है, का वो टैटू अगर जब तक आपके बदन पे लगा हुआ है ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा, ठीक है। दूसरे पेन लकीर पड़ गया आपके हाथ के ऊपर, आपने इतना धो लिया, आपने इतना धो लिया कि उसकी चिकनाहट दूर हो गई, अलबत्ता लकीर बाकी है, लकीर बाकी है। आपने साबुन से उसको धोया, धोने के बाद उसकी चिकनाहट चली गई, अब आपने वुजू करके नमाज पढ़ा, नमाज आपकी सही है, क्योंकि चिकनाहट चली गई, जिल्द तक पानी पहुंच गया, भले ही वो लकीर का निशान बाकी हो। उसी तरीके से ये जो हमारे पास जो लगाया जाता है इलेक्शन के वक्त पे, जो एक तरह की जो काली जो लगाई जाती है, काली पेंट जो सियाही जो लगाई जाती है, अब आपको ये यकीन होना चाहिए कि मेरे साबुन से धोने की बिना पर वो चिकनाहट दूर हो गई है, वो चिकनाहट दूर होने का आपको यकीन हो गया, अब वो उसका असर बाकी रहे, नमाज आपकी सही है, गुस्ल आपका सही है, वुजू आपका सही है, कोई नमाज की आपको कज़ा करने की जरूरत नहीं है। गर्मी है जी, चेहरे पे चिकनाई आ गई, अब उसके ऊपर